نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها متفق علیہ۔ بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت دوسری عورت سے مباشرت نہ کرے کہ پھر وہ اس کی خوبیاں اپنے شوہر کے سامنے اس طرح بیان کرے گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس حدیث کا مطلب علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہاں مباشرت سے مراد یہ ہے کہ ایک عورت دوسرے عورت سے اگر گلے ملتی ہے تو بعض دفعہ اس کی جسم کی نرم و ملائم ہونا اور اس کے جسم کی حیت اور اس کے جسم کا ڈال ڈول یہ سب وہ عورت محسوس کرتی ہے، تو اب یہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے کسی غیر محرم عورت کی اس طرح تعریفیں اور اس کا حسن اور اس کی جسامت اور اس کی ساخت کو اس طرح بیان کرے جیسا کہ اس کا شوہر اس کو دیکھ رہا ہو۔ یہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں۔ مسئلہ اس سے یہ پتہ چلا کہ اپنے شوہر کے سامنے یا کسی غیر محرم کے سامنے کسی عورت کی خوبصورتی یا اس کے جسم کی ساخت یا اس کے جسم کا حسن یا اس کے جسم کا نرم و ملائم ہونا یا اس عورت کے حسن کا تذکرہ کسی غیر محرم کے سامنے کرنا کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں جب شادیوں سے آتی ہیں تو پھر اپنے شوہروں کے سامنے ذکر کرتی ہیں، دلہن تو ایسی پیاری لگ رہی تھی، اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، اس نے تو پتہ نہیں یہ بنایا ہوا تھا اور یہ بھی اس طرح پورا نقشہ کھینچ کے بتا رہی ہوتی ہیں جیسا کہ ان کا شوہر اسے دیکھ رہا ہے، نہیں اتنے واضح طور پر۔ اب ظاہر بات ہے اس میں کئی نقصانات ہیں، اور یہی ہے کہ بعض دفعہ کسی پردے والے کے گھر پہ انسان جاتا ہے اپنی بیگم کو لے کر، اپنے شوہر کے ساتھ اپنے بیوی کو لے کر اپنے دوست کے یہاں جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کی بیوی وہ اب اس کے دوست، آپ کا جو دوست ہے اس کی بیوی کے پاس ہوگی اور آپ کا دوست آپ کے پاس، تو بعض دفعہ وہ آ کے گھر پہ بتاتی ہیں وہ تو اتنی خوبصورت ہے اور اس کی آنکھیں اتنی بڑی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے اس میں نقصان یہ ہے کہ جس کے سامنے بتایا جا رہا ہے اس کے دل میں شہوت پیدا ہو سکتی ہے، گناہ کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے، اور اس کے دل کے اندر جو ہے ایک غیر محرم کا اگرچہ فرضی تصور کیوں نہ ہو لیکن تصور آ جائے گا اور اس کا ذریعہ یہ عورت بنے گی۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ بعض دفعہ اور ایسے کیسے سامنے آئے ہیں کہ کسی نے اپنے شوہر کے سامنے کسی عورت نے کسی عورت کا ذکر کیا تو بعض دفعہ اس کے دل میں اس طرح کے جذبات آئے کہ پھر اس نے اسی لڑکی سے شادی بھی کر لی۔ اب مزے کرو سوکن اس کی آ گئی، تو نے خود ہی تو غلطی کی تھی، شریعت کے خلاف چلو گے تو یہی ہوگا۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، کسی کا حسن اتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا، اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی تعویذ گنڈوں کا سہارا لے یا اس کے جو شوہر ہے اس کے خلاف کوئی سازشیں کرنا شروع کرے یا ان کے خلاف جو ہے وہ اس کو کوئی ایسے ہی الزام تراشی کر کے تاکہ یہ اس کو چھوڑ دے اور میں اس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر لوں۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہماری شریعت کتنی حساس ہے کہ ایک عورت کا تذکرہ کوئی عورت اپنے شوہر کے سامنے کسی کے سامنے کر نہیں سکتی، تو اس عورت کا خود براہ راست غیر محرموں کے سامنے آنا وہ کتنا بڑا گناہ اور کتنی بڑی قباحت ہوگی کہ جس شریعت کے اندر اتنی احتیاط ہو کہ کسی غیر محرم کا تصور اور تصوراتی خیال اور تصور میں اس کو پیش کرنا کسی غیر محرم کے سامنے جائز نہیں، تو کسی عورت کا کسی غیر محرم کے سامنے سج دھج کے آ جانا تو یہ کہاں سے جائز ہوگا؟ اور آج ہماری شادی بیاہوں میں تقریبات میں یہی ہوتا ہے
اب تو کتنے ہال ایسے ہیں کہ جس میں بیچ میں پارٹیشن کا سلسلہ ہی نہیں ہے، بس وہ انگریزوں کو دیکھ کے مرد عورت جو ہیں ایک ساتھ ہی گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں، وہ اس کی انٹی کو دیکھ رہا ہے، یہ اس کی انٹی کو دیکھ رہا ہے، اور کوئی غیرت، کوئی حمیت، کوئی چیز دل میں ایسی نہیں ہے کہ بھائی یہ بن تن کے لے کے جا رہا ہوں۔ اس کی طرف کتنے لوگ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں گے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بے پردہ عورت یہ بغیرت مرد کی نشانی ہوا کرتی ہے کہ اس نے کیوں نہیں اسے روکا۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کسی غیر محرم کے سامنے کسی کا تذکرہ کرنا مرد کے سامنے ہی جائز نہیں۔ خواتین کو اس بارے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ آپ کے سامنے بھی آپ کے گھر کی کوئی عورتیں کہیں کہ جی وہ تو ابھی ہم آئے شادی میں، وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، اس نے ایسی ساڑی پہنی ہوئی تھی، یا وہ فلاں کے آپ جو دوست کے گھر لے کے اس کی بیوی تو ایسی اور ایسی، اس کو وہ خاموش۔ کسی کا تذکرہ کرنا غیر محرم کے سامنے کسی عورت کا، اس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے وہ منع فرمایا ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن اخو المؤمن فلا يحل لمؤمن ان يبتاع على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه حتى يزر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کا بھائی ہے، بس کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے، اور یہ بھی جائز نہیں کہ کسی کی منگنی کے پیغام پر اپنی منگنی کا پیغام بھیجے۔ یہاں حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ کہ مومن مومن کا بھائی ہے، پتہ چلتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی ہے، مسلمان اور غیر مسلم یہ آپس میں بھائی نہیں ہو سکتے۔ اس بھائی سے مراد اسلامی اخوت، مذہبی بھائی چارگی یہ مراد، حقیقی بھائی نہیں، بلکہ مسلمان کا بھائی ہے۔ کسی غیر مسلم کو یہ مسلمان کہے کہ یہ بھی میرا بھائی ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو مومن مومن کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے۔ اب جب مومن کا بھائی ہے تو ایک انسان جیسے اپنے سگے بھائی کے ساتھ ہمدردی، مروت، خیال، رواداری، اسے نقصان نہ پہنچانے کا جذبہ یہ رکھتا ہے، تو دوسرے مسلمان کے ساتھ بھی ویسا ہی کرے کہ جیسے سگا بھائی ہے اس کا جس طرح انسان خیال کرتا ہے یار اس کو میں کسی دکان میں نقصان نہ دوں، کاروبار میں نقصان نہ دوں، کیونکہ پھر بھی انسان بھائی جو سگا ہوتا ہے اس کا خیال کر جاتا ہے۔ تو جو چیز، جو ذہن وہ اپنے سگے بھائی کے متعلق رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہی خیال اپنے مسلمان بھائی جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کا بھائی ہے، اس کا بھی خیال اسی طریقے سے جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اور جس طرح آپ اپنے سگے بھائی کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، ایسے ہی ایک مسلمان کے لیے بھی آپ خیر خواہی کا جذبہ رکھیں۔ اور اسی میں یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے کسی کے لیے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی سے کوئی سودا طے کر رہا ہے کسی معاملے میں، اب اس نے دیکھ لیا اور اس کی نظریں پڑ گئیں اور اس کو دل میں لالچ آئی، اب سائڈ پہ اس کو اشارہ کر رہا ہے، یا دوسرے ٹائم میں اس کو ملا، کہا یار تو اس کو کتنے کا دے رہا تھا، کہا جی اتنے کا، اچھا چل یار میں 10 روپے زیادہ دیتا ہوں، تو اب ظاہر بات ہے سودا کسی اور سے چل رہا ہے، اس سودے پر آپ سودا کریں، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور یہ میں نے کہا کہ بعض احکامات دین کے اس پہ چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس مشکل مسئلے میں انسان اگر کامیاب ہو گیا نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عنایتیں اور رحمتوں کی جو دروازے کھلتے ہیں وہ اسی نیکی پر کہ جس کو کرنا ہی مشکل لگتا ہو، جس کو کرنا اس کے لیے دشوار ہوتا ہو۔ اس لیے اب کسی کے سودے پر یوں سودا کرنا، جیسے بعض دفعہ کوئی مکان بیچ رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ دوسرا لے رہا ہے، ان کی آپس میں بات چیت چل رہی ہے، تو اب آپ اس کے ساتھ اکیلے میں مل رہے ہیں، اس کو کان میں خسر پھسر کی، ابے بھائی تو مجھے دے دے، وہ لاکھ دے رہا ہے نا، میں تجھے چل 1.5 لاکھ دیتا ہوں، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں اللہ کے نبی کی مخالفت کر کے
اگر ہم نے کسی چیز کا سودا کیا، اب کیا اس میں برکت ہوگی؟ انسان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ بھائی اللہ رسول کی مخالفت کر کے بظاہر مجھے فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں نقصان بہت ہو سکتا ہے۔ یہ گھر میں لے رہا ہوں، کیا پتہ یہی گھر میرے گھر کے اجڑنے کا سبب بن جائے جو میں نے نبی کی مخالفت کر کے لی۔ بائک کا بات چل رہی تھی کسی سے، میں نے خود اس کے سودے پہ سودا کر کے اکیلے میں اس کو تیار کر کے اس سے بائک لے لی، کیا پتہ یہی بائک میرے یا میرے گھر کے کسی بچے کے لیے مصیبت کا ذریعہ نہ بن جائے۔ ابھی تو میں 2 روپے کا فائدہ دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس میں ہو سکتا ہے آگے چل کے کتنا نقصان ہو۔ اتنی بات یاد رکھیں کہ اللہ رسول کی مخالفت کا خمیازہ انسان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وقتی فائدے کو نہ دیکھا کریں۔ ایک آدمی والدین کی خواہش ہے یہاں نکاح کرنا اور آپ ڈٹے ہوئے اور کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، تو بعض دفعہ ایک انسان یہ سوچ کر یار چلو والدین کی بات ماننے میں برکت کر لیں، بظاہر آپ کے مزاج پہ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس عورت کو آپ کے لیے اتنی بات سے برکت بنا دے، اللہ تعالیٰ اس سے کوئی ایسی اولاد دے دے کہ وہ اولاد آپ کی دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے۔ اور یہ وجہ کیا ہوئی کہ آپ نے والدین کی مانی، اور والدین کے ماننے کا حکم دیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے، تو اصل میں ہم نے اللہ اور رسول کی مانی۔ جب اللہ رسول کی انسان مانتا ہے تو اس کے بہترین ثمرات اور برکات انسان کو سامنے نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے کسی مسلمان کے سودے پر سودا نہیں کرنا۔ اگر کوئی گاڑی بیچ رہا ہے اور کوئی اور خریدنا چاہ رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا حتیٰ یذر، ہاں اگر وہ خود ہی سودا نہ کرے، وہ کہے یار نہیں میری نہیں بنتی اور مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، اب میں آپ سے سودا نہیں کرنا چاہتا، اب آپ کو پتہ چلا کہ وہ اس سودے سے دستبردار ہو گیا ہے، اس نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اب آپ جا کر اس پر سودا کر سکتے ہیں، لیکن جب تک ان کے معاملات چل رہے ہیں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ آج مارکیٹوں میں یہ پلاٹنگ کے کاموں میں اور دیگر سیل پرچیز کے کاموں میں کتنی اس طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں ہو رہی ہیں، اور پھر اس مخالفت کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے، نہ مال میں برکت، نہ اس مال سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے، وہ مال اولاد کے پیٹ میں جا رہا ہے، اولاد کیا سے کیا بنتی چلی جا رہی ہے وہ سب کے سامنے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی کہیں منگنی ہو رہی ہو، بات چل رہی ہو رشتے کی، تو اس پر اپنا رشتہ نہ بھیجے۔ ابھی کسی نے پہلے بھیج دیا، کسی کے یہاں پتہ چلا اچھا یہ جا رہا ہے، فوراً جا کے ادھر اپنی ٹانگ اڑا رہا ہے اور جا کے جناب اس کے کان بھر رہا ہے، بھائی میں نے اس کو دیکھا تھا وہ چرس پی رہا تھا، ادھر وہ ہیروئن پی رہا تھا، پتہ ہے ابھی میں نے اس کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا، اگرچہ نہ بھی ہو لیکن غلط بیانی کر رہا ہے۔ غلط بیانی نہ بھی کرے، جب بات ان کی چل رہی ہے تو اب انہی کو چلنے دیں۔ اگر ان کے گھر والے خود انکار کر دیں کہ نہیں جی ہم نے نہیں دینا آپ کو رشتہ، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے منع کر دیا ہے، تو اب آپ جا کر رشتے کی بات کر سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ لیکن جب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے تو اس وقت تک یہ جائز نہیں کہ کسی مسلمان کی منگنی کے جو ہے وہ کسی جگہ پیغام گیا ہو، اس پر ہم اپنا جو ہے منگنی کا پیغام بھیج دیں۔ اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ اگلی حدیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ لا یتم بعد احتلام ولا سمات یوم الی اللیل، فرمایا کہ بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں ہے، اور بالغ ہونے کی علامت یہاں اللہ کے نبی نے بتائی کہ اگر کسی لڑکے کو کسی بھی عمر میں احتلام ہو جائے تو فرمایا کہ اب یہ بالغ نہیں ہے اور اب یہ بالغ ہو جائے گا۔ جب یہ بالغ ہو گیا تو فرمایا کہ لا یتم بعد احتلام، کہ اب اس پر یتیمی کے احکامات لاگو نہیں ہوں گے، کیونکہ شریعت نے یتیم کے معاملے میں بہت سارے احکامات دیے ہیں۔ تو اب یہ کب یہ بالغ ہوگا کہ اب یہ یتیم نہیں ہے؟ جیسے آج تو 50 سال کا بابا بھی بولتا ہے کیا کروں بچوں میں یتیم ہوں، تو بھائی صرف والدین کا مر جانا یتیمی نہیں ہے، بلکہ
ایک عمر ہے، اگر بالغ ہونے سے پہلے کسی کا باپ مر جائے تو وہ یتیم ہے۔ اچھا، جانوروں میں بھی یتیمی کے احکامات چلتے ہیں، اور جانوروں میں کسی کی بچپن میں چھوٹی عمر میں کسی جانور کی ماں مر جائے تو وہ اس وقت یتیم ہوتا ہے، اور انسانوں میں کسی کا باپ مر جائے بالغ ہونے سے پہلے تو وہ یتیم ہوتا ہے۔ تو اب فرمایا کہ جب ایک آدمی بالغ ہو گیا، ایک لڑکا، تو اب اس پر یتیمی کے احکامات لاگو نہیں ہوں گے، بلکہ اس پر اب بالغ ہونے کے احکامات لاگو ہوں گے۔ اگلی جو جملہ اس حدیث کا ہے وہ فرمایا وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، کہ رات تک خاموش ہونے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ زمانے جاہلیت میں بعض لوگ خاموش رہنے کو عبادت سمجھتے تھے کہ بھئی اتنی دیر سے اتنی دیر تک میں خاموش رہوں گا اور یہ ہماری عبادت ہے، یا بعض لوگ ایک رات پوری خاموش رہتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے احمس قبیلے کی ایک عورت کو دیکھا کہ جی وہ بولتی نہیں ہے، کسی نے بتایا، تو آپ نے فرمایا یہ بات کیوں نہیں کرتی؟ تو کہا جی اس نے ارادہ کیا اس بات کا کہ وہ خاموش رہے گی۔ آپ نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ھذا من عمل الجاہلیہ، یہ زمانے جاہلیت کے عمل ہیں، اور جاہلیت میں اس کو خاموش رہنے کو عبادت سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دی، تو پھر اس عورت نے گفتگو کر کے اپنی وہ خاموش رہنے والی اس چیز کو جو منت تھی یا ارادہ تھا جو بھی تھا اس کو ختم کیا۔ تو پتہ چلا کہ ایک چیز جو شریعت میں عبادت نہیں ہے اسے عبادت سمجھنا، اس کا کہیں بھی شریعت کے اندر ذرہ برابر بھی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اسے دین سمجھ کے عبادت سمجھ کے اس کو جو ہے وہ کریں۔ اب دیکھیں یہ بعض جگہوں پر جو ہماری اسمبلیوں میں یا دوسری جگہوں پر 1 منٹ کی خاموشی کی جاتی ہے، اچھا جی اس کی یاد میں ذرا 1 منٹ خاموش ہو جائیں، اچھا فلاں مزدوروں کی یاد میں 2 منٹ خاموشی، سارے بے وقوف جن کو ہم نے ووٹ دیے وہ سارے خاموش بیٹھے ہیں۔ یہ خاموش رہنے والی یہ جو چیز، اس کو اہمیت سمجھنا، اس کو کسی مرنے والے کے لیے اصالِ ثواب سمجھنا، یا یہ خاموش رہنے کو عبادت سمجھنا، اب جناب یہ تو زمانہ جاہلیت کے کام تھے، مسلمانوں کے کام تھوڑی ہیں۔ لیکن ہم غیر مسلموں کے طریقوں میں اتنا پھنسے ہیں اور ان سے اتنا متاثر ہوئے ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں ہم اسے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ کوئی بات ہے کہ ذرا جی 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کی جائے اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے ویسے ہی انسان گناہوں سے بچنے کے لیے، غیبت سے بچنے کے لیے، کوئی زیادہ پڑھ کر رہا ہے تو اس کو جواب نہ دینے کی وجہ سے خاموش ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ آپ کو صبر پر اجر مل رہا ہے، وہ آپ کو گناہوں سے بچنے پہ۔ لیکن ایک یہ ہے کہ آپ ایک عقیدہ بنائیں کہ اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک خاموش رہوں گا، یا اس چیز کی منت مان لیں، یا اسے دین کا حصہ سمجھنا کہ جی میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک نہیں بولوں گا، یہ چیز غلط ہے۔ کسی بات کو غیبت سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، چغل خوری سے بچنے کے لیے چپ ہو رہا ہے، یہ چپ ہونا الگ بات ہے، عقیدے کے تحت چپ ہونا یہ بات الگ ہے۔ تو شریعت ہماری اتنی حساس ہے کہ معمولی سا عمل جو زمانہ جاہلیت میں عبادت سمجھا جاتا تھا، ہماری شریعت نے اسے عبادت سمجھ کے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایسے ہی زمانہ جاہلیت میں دیکھ لینا اور کتنے سارے کام تھے، جیسے فتاوی عالمگیری میں ہے کہ ایقاد النار علی القبور فمن رسوم الجاہلیہ، قبروں پر چراغ جلانا، آگ جلانا، موم بتیاں اگربتیاں جلانا، یہ آگ قبروں کی طرف لے جانا، فرمایا یہ زمانہ جاہلیت کی رسمیں تھیں۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نظروں میں سب سے برا آدمی وہ ہے جو اسلام میں زمانہ جاہلیت والے کام کرے، اسلام میں زمانہ جاہلیت والی رسمیں لائیں۔ اور میں نے کہا فتاوی عالمگیری میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ قبروں کے اوپر چراغ جلانا، آگ جلانا، یہ زمانہ جاہلیت کے کام ہیں۔ تو ایسی تمام رسمیں، ایسے تمام کام جو غیر مسلموں کے یہاں عبادت سمجھ کے کی جاتی تھی اور کی جاتی ہے، مسلمان کو اس کام کی کرنے کی ممانعت ہے۔
کیونکہ من تشبہ بقوم فہو من، کہ جو کسی قوم سے مشابہت کرے تو پھر قیامت کے دن اس کا حال اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے آج دیکھیں یہ جو بسنت ہے، ویسے آپ اگر عام دنوں میں پتنگ اڑا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس پہ کوئی آپ کو اتنا حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دے گا، لیکن خاص بسنت والے دن تو چونکہ یہ ایک مذہب سے جڑی ہوئی رسم ہے اور ایک مذہب سے اس کا تعلق ہے، اور اس مذہب کے اندر اس چیز کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بہت عظیم الشان عمل سمجھ کے کیا جا رہا ہے، تو اب چونکہ مشابہت کسی کے ساتھ ہے تو اب وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ ویسے فائر کر رہے ہیں اور پٹاخے پھاڑ رہے ہیں یا ایسے ہی جناب اپنا فائر کر رہے ہیں ہوائی، یہ ٹھیک آپ کی مرضی ہے، لیکن سال کے شروع میں کہ جناب جنوری آ رہا ہے، سال کے شروع ہے، اس میں ڈس کروں گا، اور یہ اس دن چونکہ یہ غیر مسلموں کا سال، ان کی خوشی کے تہوار اور ان کی یہ ساری حرکتیں ہیں، تو ان کے ساتھ یہ چیز مشابہت ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ معمولی عمل نہیں ہے، جیسے حضرت شیخ رحمہ اللہ نے لکھا، ایک آدمی جا رہا تھا اور ہندو ہولی کھیل رہے تھے، رنگ ایک دوسرے پہ پھینکتے ہیں، تو اس نے جاتے ہوئے اس کے منہ میں پان کی پچکاری اس نے گدھے پہ پھینک دی، کہا تیرے سے کوئی ہولی نہیں کھیلتا، چل میں کھیلتا ہوں، تجھے میں رنگ دیتا ہوں۔ وہ پان صرف اتنی نیت سے گدھے پہ پھینکا ہے، اللہ نے مرتے ہوئے ایمان چھینا اور ہندو مذہب پہ مرا ہے۔ ہم بعض چیزیں بہت ہلکی سمجھتے ہیں، لیکن وہ چیز بعض دفعہ بہت نقصان کا سبب بنتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تمام چیزیں جو زمانے جاہلیت میں تھیں اسے ختم کی ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کو لینا نہیں چاہیے جو چیزیں ختم ہوئیں، بلکہ ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے جو اسلام اور شریعت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔